جی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو اسلام آباد کے اندر جو ہے جوڈیشل مجسٹریٹ ملک امان کی عدالت میں پیشی کے لیے اس وقت جو ہے وہ لایا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے وہ پولیس کی گاڑیاں، کمانڈوز اور آگے جو حصار ہے سیکیورٹی کا وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پورا بنایا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو، یہ سفید رنگ کی گاڑی ہے جس کے اندر ڈاکٹر شہباز گل کو لایا گیا، اور اس وقت کسی بھی پی ٹی آئی کی جو عام لیڈرشپ ہے ان کو بھی آگے نہیں آنے دیا گیا، اور ایک بھگدڑ سی مچی ہے۔ میڈیا اور وکلاء جو ہے ان کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ایک عجیب قسم کا عدالت کے اندر ماحول پیدا کیا گیا ہے، اور ابھی جیسے کپڑے کے اندر انہوں نے وہ ایک لپیٹا ہوتا ہے، اور یہ سارے حالانکہ میڈیکلی آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے اور جو رپورٹ آئی ہے اس نے مزید انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں کہ کس طریقے سے ان پر ٹارچر ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کو اہمیت جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ یہ ایکسکلوسیو مناظر ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ لوگوں کی تکرار بھی ہو رہی ہے، اور میڈیا کو اندر نہیں آنے دیا گیا، اور اب ان کو عدالت کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ وکلاء جو ہے ان کو بھی روک دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان میں فیصل واڈا، فیصل جاوید، سینیٹر وسیم اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اور لیڈر جو ہے وہ بھی آئے ہیں، لیکن ان کو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ابھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ سینیٹر فیصل جاوید ہیں، ان کو بھی روکا جا رہا ہے۔ علی نواز آوان، یہ علی نواز آوان ہے، ان کو بھی اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ تو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی اندر جانے سے روک دیا ہے سیکیورٹی نے کہ آپ نہیں جا سکتے، صرف آپ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ جا سکتی ہے۔ اور اس وقت یہ ایک تکرار ہو رہی ہے آپس کے اندر۔ مجھے کیس نہ سنیں یار، آپ نے مطلب کس طرح کی ریاست بنائی ہوئی ہے؟ عدالت ادھر چیخے، ہم عدالت کو پتہ چلے کہ ہم ادھر آئے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے آپ کا؟ عام عوام تو نہیں جا رہی ہیں، ہم لوگ آئے ہیں شہباز کے، ہماری پارٹی کا، اور آپ ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے یار۔ میڈیا پہ میڈیا پہ لانے کے بعد کوئی کسی ذمہ دار سے ہماری بات کروائیں، نامعلوم مقام پہ جانے دیتے ہیں آپ۔ اگر ہمارے پاس کوئی خطرے والی چیز ہے، کوئی اسلحہ ہے تو آپ روک لیں، باقی تو ہم نے کورٹ میں جانا ہے۔ میری بات سنیں یار، میں اس کیس میں وکیل ہوں یار۔ بھائی جان آپ کا انچارج کدھر ہے؟ بھائی جان کدھر ہے انچارج؟ یہ سارے انچارج ہے سر، سارے انچارج بنے ہوئے ہیں، ان کو بلاؤ یا یہ سارے انچارج ہے، جو دیکھو سارے انچارج ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عدالت کو عدالت رہنے دیں، عدالت میں پیش ہونا ہمارا، میں نے ادھر گواہی دینی ہے، آپ میری گواہی روک رہے ہیں۔ میں اس کیس کا مدعی، میں اس کیس میں چشمدید گواہ ہوں، آپ میرا رائٹ روک رہے ہیں۔ یار ٹوٹل 5 بندے ہیں یار، 5 ایم این ایز ہیں۔ مڑا یار ہم شرافت سے پیش آ رہے ہیں، شرافت سے۔ لاٹھی میں کیا کر رہے ہیں؟ نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، لاٹھی گولی کی سرکار، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، جنگل کا قانون نہیں چلے گا، جنگل کا قانون نہیں چلے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماحول ہے، اور روک دیا گیا ان کو۔ ابھی احتجاج ہو رہا ہے چونکہ آگے جانے نہیں دیا جا رہا۔ علی نواز آوان، فیصل جاوید اور ان کے ساتھ سینیٹر وسیم، اور تکرار ہو رہی ہے، ایک لڑائی کا ماحول ہے۔ دیکھتے ہیں مزید جو اندر سماعت ہونے جا رہی ہے اس کا احوال جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے۔ تو اس وقت عدالت کے اندر ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے جو سماعت جاری ہے اس کے اندر جو لیگل ٹیم ہے ان کی، فیصل چودھری صاحب، علی بخاری صاحب، انہوں نے دلائل دیے ہیں، قرآنی احکامات انہوں نے پہلے پڑھے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ دینا کتنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ شہباز گل کا جو پولیس ہے اس کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ شہباز گل کا ہم نے پولی گرافک ٹیسٹ کروانا ہے، تو لہذا ان کو ہمیں لاہور لے جانا پڑے گا۔ ابھی ہم نے فون برآمد کرنا ہے، ان سے ہماری ایک پسٹل برآمد ہوا ہے، کچھ اور برآمدگی جو ہے وہ بھی ابھی کرنی ہے، اس لیے آپ جو ہے وہ ہمیں ریمانڈ پر دیں۔
تو اس وقت جو سماعت ہے اس کے مطابق شہباز گل کو پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ کرانے کے لیے لاہور لے جانا ہے۔ رضوان عباسی جو ہے انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں انہوں نے استدعا کی ہے، موبائل فون ابھی تک ریکور نہیں ہوا، لہذا اس پر ہمیں جو ہے وہ توجہ دینی ہے۔ شہباز گل کا جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا ہے، لہذا مزید جسمانی ریمانڈ دے تو یہ ظاہر ہے اس وقت ٹیم لگی ہوئی ہے، پولیس کی اپنی استدعا ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے فیصلہ جو بھی آئے چونکہ وہ جاری ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ رکھنے جا رہا ہوں جس کے اندر بڑے ہوش ربا انکشافات آئے اور پورا جو کیس ہے اس کا رخ بدل کر رکھ دیا گیا ہے اس کے اندر، اور وہ یہ کہ وزارت داخلہ کو شہباز گل پر تشدد کے الزامات کے حوالے سے انکوائری کا حکم دیا ہے۔ اب ظاہر ہے وزارت داخلہ جو رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے وہ کیا کرے گی، لیکن یہ جو ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب ڈاکٹر شہباز گل کو راولپنڈی اڈیالہ جیل میں لے جایا گیا تو اس دوران جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ان پر تشدد جو ہے وہ واضح تھا۔ میں تھوڑا یہ انتہائی عام جو ابھی پڑھ کر بھی سنایا جا رہا ہے اس یہاں پر کچہری کے اندر وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے اندر موجود ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تحریری فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آئی جی اسلام آباد نے شہباز گل پر تشدد کی تردید کی، جبکہ شہباز گل کے اڈیالہ جیل پہنچنے پر ان کا ظاہری معائنہ ریکارڈ میں درج کیا گیا۔ میڈیکل آفیسر نے رجسٹر میں لکھا کہ شہباز گل کے جسم پر متعدد زخم اور نشانات موجود تھے۔ قیدیوں سے متعلق رولز کے مطابق شہباز گل کا فوری طبی معائنہ ہونا ضروری تھا۔ عدالت نے کہا کہ قانون کے مطابق جیل حکام پابند تھے کہ سیشن جج اور انچارج پروسیکیوشن کو رپورٹ کرتے۔ جیل حکام نے شہباز گل پر تشدد کی سیشن جج نائی ایڈوکیٹ جنرل کو اطلاع دی۔ شہباز گل کے معائنے کے لیے 13 اور 15 اگست کو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، تو وہاں پر جب جاتا ہے کوئی بھی بندہ جیل کے اندر تو وہاں ضروری تھا کہ اسی وقت جو تشدد انہوں نے جو اندراج کیا رجسٹر کے اندر وہ سیشن جج صاحب کو بتاتے، ان کے نوٹس میں لاتے، لیکن وہ نہیں لایا گیا۔ لیکن دوسری طرف میڈیکل بورڈ جو ہے اس سے ڈاکٹر شہباز گل نے طبی معائنہ کروانے سے انکار کیا۔ عدالت نے کہا کہ میڈیکل بورڈ نے شہباز گل کی صحت پر رپورٹ دی، تاہم تشدد کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے جو اڈیالہ جیل کے رجسٹر میں درج ہوا جو تشدد کا اظہار کیا گیا پتہ چلا وہ یہاں پر اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں انہوں نے اپنے رپورٹ کے اندر ذکر نہیں کیا۔ اس کے ساتھ کہا گیا ہے کہ شواہد اکٹھے کرنے کی آڑ میں کسی ملزم پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئین اور عدالتیں قیدیوں کے حقوق اور تشدد سے بچانے کی محافظ ہیں۔ شہباز گل پر تشدد کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزارت داخلہ شہباز گل تشدد الزامات پر انکوائری کروائے۔ اب یہ وزارت داخلہ ظاہر ہے وہ رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے تو وہ ویسی ہی انویسٹیگیشن ہوگی، لیکن یہ فیصلہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے یہ بھی آج جو ہے ڈاکٹر شہباز گل کیس کے اندر پڑھ کر سنایا گیا ہے، جس سے جو پورا ماحول ہے وہ اب کیس کا بدل گیا ہے۔ اب دوبارہ اگر آج ریمانڈ پر دے دیا جاتا ہے فزیکل ریمانڈ پر تو معزز جو جج ہیں ان پر بھی بہت سے سوالات جو ہے وہ ظاہر ہے اٹھیں گے کہ جب آلریڈی تشدد کا ذکر آ رہا ہے اور اتنی یہ خوفناک رپورٹ جو ہے جو پیش کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور پھر جو وہاں سے تحریری حکم نامہ آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور خوفناک رخ اختیار کر گئی ہے۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کچہری کے سامنے جو ماحول ہے اس میں پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے ان کو روکا ہے پولیس نے، لیئرز بنائی ہوئی ہیں، وہاں گفتگو نہیں کرنے دی گئی، اور ابھی بھی جو ہے وہ علی نواز آوان صاحب جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے آج اظہار بھی کیا ہے۔ یہ تو دنیا میں یہ تو گوانتانامو بے بنا دیا ہے انہوں نے پاکستان کو کہ آپ پکڑ کے لے جائیں اور جو مرضی کریں ان کے ساتھ۔ اس طرح نہیں ہوتا، اسی لیے پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جس طرح عمران خان جس نے پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا جو لیبل تھا اس کے خلاف پوری دنیا میں اس کا مقدمہ لڑا، اسلام کا جس بندے نے مقدمہ لڑا اس کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ دے دیا، تو پوری قوم تو پاکستان کے اوپر ہنس رہی ہے۔ پاکستان کا جو امیج عمران خان نے دنیا کے اندر بنایا تھا، اسلام کا جو امیج پوری دنیا کے اندر بنایا تھا، توہین رسالت کا قانون، توہین رسالت کے خلاف جو بے حرمتی کے خلاف جو
पूरी दुनिया के अंदर खान साहब ने आवाज़ उठाई थी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर उसकी करारदाद पास हुई थी और 15 मार्च उसका दिन रखा गया था। और उस मुल्क में, उस इस्लामी मुल्क में, उस जमहूरी मुल्क में उसी लीडर के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा दे दिया। सर अगर ये फैसला जिस्मानी रिमांड मजीद मंजूर किया जाता है तो क्या आप तक लाएमल क्या होगा तरीके से? सर हम हर लीगल फॉर्म अपनाएंगे। अगर यहाँ से ही फैसला आता है, हमारा केस हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, हम अगर रोड पे प्रोटेस्ट करना पड़ा रोड पे प्रोटेस्ट करेंगे। हमें कोई लीडरशिप की तरफ से कोई कॉल आती है, हर तरह का जहाँ हम जो कर सकते हैं हम करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, वो कह रहे हैं कि लाहौर हमें पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए ले जाना है, मज़ीद ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ज़हर है, और इंक्वायरी ऑफिसर कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि वजारत दाखिला मुकर्रर करे। तो आप नहीं समझते कि राना सनाउल्लाह की सरबराही के अंदर जो वजारत दाखिला है वो यकीनन इंसाफ मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता, क्योंकि माशाल्लाह राना सनाउल्लाह के अंदर जो मॉडल टाउन के अंदर वाक़या पेश आया था, अगर आप उसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें राना सनाउल्लाह का, जो 25 मई में पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के वक्त पाकिस्तानियों के साथ हुआ था, जो ख़वातीन का तकद्दुस, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था, ख़वातीन को जेल भेजा गया था, लाठी चार्ज हुआ था, आंसू गैस हुई थी। अगर ये ट्रैक रिकॉर्ड देख के ये फ़ैसला किया जाता है तो मैं क्या कह सकता हूँ। सिर्फ ये बता दें नाज़रीन को एक मरतबा, फिर आप अंदर जाना चाहते थे, आप क्या बताना चाहते थे कि आपको जिस दिन 2 दिन का रिमांड जब ख़त्म हुआ था शहबाज गिल का, तो मैं शहबाज गिल से मिला था और शहबाज गिल ने जज के सामने अपनी जो कमीज़ ऊपर करके जो टॉर्चर के निशानात दिखाए थे, जो उसके साथ रवैया रवा रखा गया था, जो उसने बताया था कि मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी, मुझे नामालूम मुकाम पे ले जाया गया था, मुझ पे 2 रातें तशद्दुद, 2 दिन तशद्दुद होता रहा था, उसके जो निशानात थे जो जज के सामने उसे बताए थे। उसके बाद हाई कोर्ट ने एक इस्लामाबाद पुलिस को कहा था कि एक इन्वेस्टिगेशन करें, उसमें मैं गवाह के तौर पे पेश हुआ था, क्योंकि मैंने वो सारे टॉर्चर्स देखे थे। शहबाज गिल का पाँव से ले के गर्दन तक निशानात से भरा हुआ था टॉर्चर से। उसका जो राइट टो है पाँव का, वो काला हुआ था, पूरे जिस्म के उसके बड़े बड़े ब्रूजेस थे। और जो मेडिकल रिपोर्ट आई है अडयाला के, उसमें साफ बताया हुआ है कि उसके हिप्स के ऊपर, उसके एब्डोमिनल के ऊपर उसके टिश्यूज़ रप्चर हैं, उसके पूरे जिस्म पे निशानात हैं। तो मुझे बताएं कि इनसे आप क्या अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। यानी पुलिस ने आपको जाने नहीं दिया, आप ये सारी चीज़ें सामने रखना चाहते थे। अली नवाज़ अवान साहब, और यहाँ काफ़ी नारेबाजी भी हुई, वो आप पहले मनाज़र देख चुके हैं, और अब जो आगे फ़ैसला आएगा उसकी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।